الحمد للہ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من تزکى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل صد احترام و تکریم میرے واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی چند آیات کریمہ تلاوت کی ہیں. دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، سننے اور سنانے کے بعد مجھے بھی اور آپ بزرگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رمضان شریف کا مہینہ گزرا ہے. رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ. روایات میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت پہلے روزے کی افطاری میں جتنے افراد کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں ان سب کو یعنی آخری روزے تک سب کو ملا کر آخری افطاری میں اس کے برابر یعنی ڈبل کر کے لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں. چند بندے ایسے ہیں جن کو آقا دو جہان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس معافی سے اور جہنم کے چھٹکارے سے آزاد کر دیا کہ یہ افراد جتنے مرضی نیک ہو جائیں، ساری رات نفلیں پڑھتے رہیں، سارا رمضان قرآن کی تلاوت کرتے رہیں، خیرات کرتے رہیں، لوگوں کے ساتھ بھلائیاں کرتے رہیں، ان کا کوئی عمل قبول نہیں۔ ان میں سے پہلا شخص وہ ہے جو والدین کا نافرمان ہوتا ہے، اور دوسرا شخص وہ ہے جو قطع تعلقی کرتا ہے لوگوں کے ساتھ، تعلق کو ختم کرتا ہے، وہ جہنم سے آزاد نہیں ہو سکتا۔ اور تیسرے نمبر پہ وہ شخص ہے جو ظالم ہے، تو ظالم کی بھی معافی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اور عید کے دن اور عید کی رات یہ بھی برکتوں والی اور عظمتوں والی ہیں۔ اس میں بھی اللہ رب العزت لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے جب مومن بندہ عید کی نماز پڑھ کے گھر کی طرف لوٹتا ہے تو فرشتہ اعلان کر دیتا ہے کہ اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو گئے۔ تو یہ عید عظمتوں والے دن ہے، اور خاص کر ہمارے مسلمان ایسے تہواروں میں جن میں عظمتیں ہوتی ہیں، اللہ کی طرف سے رحمتیں ہوتی ہیں، ان میں ایسے کام کرتے ہیں کہ وہ رحمت اللہ کی دور ہو جاتی ہے، اور وہ الٹا ہمارے اوپر عذاب بن کے مسلط ہو جاتی ہے۔ تو ان چیزوں سے بچنے کے لیے کہ ہم اللہ کی طرف سے جو رحمت آتی ہے اس کے مستقل اور مستحق بننے والے بن جائیں، اس کے لیے تزکیہ نفس کی ضرورت ہے۔ جب تک دل صاف نہیں ہوگا کینے سے، بغض سے، حسد سے، اس وقت تک انسان کو اچھائی نظر نہیں آ سکتی۔ شیطان آ کر ہاتھ سے پکڑ کے نہیں کہتا کہ یہ کام کرو۔ ایک اللہ والے کا واقعہ یاد آیا، وہ سنا کے آگے بات چلاتا ہوں۔ ان سے شیطان کی ملاقات ہوئی،
تو انہوں نے کہا تو بڑا بدبخت آدمی ہے، اتنے تو نے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے، لڑائیاں تو نے ڈالی ہیں، فساد تو نے کیا ہے، قتل و غارت تو کرتا ہے۔ تو وہ کہنے لگا میں تو کچھ نہیں کرتا۔ انہوں نے کہا یہ جو سارا کچھ ہو رہا ہے یہ کون کر رہا ہے؟ تو ہی تو کر رہا ہے۔ اس نے کہا میں کچھ نہیں کرتا، میں صرف شیرینی لگاتا ہوں۔ نے کہا کیسے شیرینی لگاتا ہے؟ کہا آؤ دیکھو تو میں دکھاتا ہوں۔ وہاں ایک آدمی مٹھائی بنا رہا تھا، تو اس تیل میں وہ ہاتھ ڈال کے اس نے دیوار پہ لگا دیا اور کہا ابھی بیٹھ کے تماشا دیکھو، میں تو صرف شیرینی لگاتا ہوں، باقی کام یہ خود کر لیتے ہیں۔ اب جب وہ لگا تو اس کے اوپر مکھیاں آنیاں شروع ہو گئی، مکھیوں کا جمگٹا بن گیا، ادھر سے کرکلی آنی شروع ہو گئی۔ ان مکھیوں کو کھانے کے لیے ادھر سے بلی دوڑ پڑی، اس کے اوپر جپٹا مارنے کے لیے، اور کتا بلی کے پیچھے پڑ گیا، وہ دونوں آ کے اس کی کڑائی میں گر گئے۔ اب یہ تینوں جو تھے، بلی والا، کتے والا اور یہ مٹھائی والا، یہ تینوں لڑ پڑے۔ وہ کہنے لگا میں تو صرف شیرینی لگاتا ہوں، باقی کام یہ خود کر لیتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ شیطان پکڑ کے کسی کو نہیں لاتا کہ تم یہ کام کرو۔ اللہ رب العزت قیامت کے دن شیطان کا اور کافروں کا ایک مذاکرہ ذکر کرتے ہیں 13ویں پارے کے اندر۔ شیطان سے یہ لوگ کہیں گے کہ تو ہمیں گمراہ نہ کرتا تو ہم کبھی بھی جہنم میں نہ جاتے۔ تو وہ کہے گا میں نے پکڑ کے تمہیں کہا تھا یہ کام کرو، میں نے تو صرف تمہیں وسوسہ ڈالا تھا۔ تو جب تک انسان کا دل صاف نہیں ہوگا برائیوں سے، اس وقت تک اس کو حق اور باطل کی سمجھ نہیں آ سکتی۔ اور اللہ نے بھی قرآن میں جو ذکر کیا ہے، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، یہ اس وقت ذکر کیا جب بالکل ان کے دل کالے سیاہ ہو گئے تھے۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون پر ایک قصہ نقل کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل کے اوپر ایک نقطہ پڑ جاتا ہے، اگر وہ توبہ کر لے تو اللہ رب العزت اس نشان کو ختم کر دیتے ہیں، اور اگر وہ توبہ نہ کرے، دوبارہ گناہ کر لے، تو اس کے ساتھ دوسرا نقطہ پڑ جاتا ہے، پھر تیسرا نقطہ پڑ جاتا ہے،
یہاں تک کہ اس کا دل کالا سیاہ ہو جاتا ہے، پھر اس کو حق بات سمجھ نہیں آتی، چاہے وہ کتنا ہی بڑا دانشور کیوں نہ ہو، اس کو حق بات سمجھ نہیں آئے گی۔ تو یہاں بھی قرآن شریف میں اللہ رب العزت نے اسی کا ذکر کیا، قد افلح من تزکا، کہ تحقیق وہ لوگ کامیاب ہو گئے جنہوں نے اپنے آپ کو پاک کر لیا، گناہوں سے پاک کر لیا، اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیا، وہ شخص کامیاب ہے۔ اور جو گناہوں میں پھنس گیا، اور توبہ کے بغیر وہ چلا گیا، تو وہاں اس کے لیے بڑی مشکلات ہوں گی۔ تو تزکیہ نفس کی ابتدا نماز کی پابندی کے ساتھ ہے۔ جو شخص نماز کی پابندی کرتا ہے، سفر میں، حضر میں، ہر حال میں اللہ تعالیٰ اس کے دل کو پاک کر دیتے ہیں۔ اور جو نمازوں سے اپنے آپ کو چراتا ہے، تو اس کے لیے خطرے کی گھنٹی بج چکی ہے۔ ہمارے سامنے جن اولیاء کرام کے، بزرگان دین کے نام لیے جاتے ہیں، وہ صرف فرض عبادات تک محدود نہیں تھے، ان کی عبادات اس کے علاوہ کئی تھیں۔ عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ فوت ہوئے تو ایک شخص کے خواب میں آئے، انہوں نے پوچھا کہ آپ کے ساتھ کیا بیتی؟ تو عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ نے میرے ساتھ کرم کا معاملہ کیا، لیکن میں حیران ہوں کہ میرا جو پڑوسی تھا لوہار، لوہے کا کام کرتا تھا، وہ مجھ سے بھی کئی گنا آگے درجے میں ہے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ معمولی آدمی نہیں تھا، بہت بڑی ہستی تھی۔ ان کی عبادات کہاں تک، پوری رات عبادت کیا کرتے تھے۔ تو وہ شخص جب بیدار ہوا تو سیدھا پہنچ گیا اس لوہار کے گھر کہ میں پوچھوں یہ کون سا عمل کیا کرتا تھا۔ جب وہاں گئے، ان کے گھر والوں سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اس میں دو خوبیاں تھیں، ایک تو جس وقت اذان ہوتی یہ کام چھوڑ دیتا، اور دوسری بات اس میں یہ تھی
کہ ہمارے گھر کے سامنے عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کا چبوترا تھا، اس میں کھڑے ہو کر وہ عبادت کیا کرتے تھے، اور یہ ان کو دیکھ کے حسرت سے کہتا کہ اے میرے پروردگار، میرے کام میں اگر تھوڑی سی بھی نرمی آ گئی اور مجھے تھوڑی سی آسانی مل گئی تو میں بھی ان کی طرح عبادت کرنے والا بن جاؤں گا۔ تو اس وجہ سے اللہ رب العزت نے اس کی نیت پر اللہ نے اس کو اتنا اجر دے دیا۔ باقی مقام عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کا وہ اپنی جگہ کہ ہزاروں شیوخ کے وہ استاد تھے، بے شمار مفکر محدث ان کے شاگردوں میں پیدا ہوئے، وہ ان کی عظمت تک نہیں پہنچ سکتا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جن حضرات کے ہم نام لیتے ہیں وہ صرف فرضی عبادات تک نہیں تھے، ان کی عبادتیں اس کے علاوہ بہت زیادہ تھیں۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ، ان سے کسی نے پوچھا آپ سوتے نہیں ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں سو جاؤں تو پھر دنیا کہاں جائے گی؟ آپ میں سے کئی حضرات کہیں گے کہ یہ تو بہت پرانی بات ہے، اب کون کر سکتا ہے؟ یہ قریب کے زمانے کی بات ہے۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ، جن کا اکثر میں آپ کے سامنے تذکرہ کرتا ہوں، ان کی عبادات اکابر رمضان میں چھپ کے آ چکی ہیں۔ انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ روزانہ ایک قرآن شریف پڑھا کرتے تھے، پورا مکمل قرآن شریف پڑھتے، اور اس کے علاوہ جو پڑھاتے تھے وہ الگ ہے۔ بے شمار کتابیں انہوں نے لکھی ہیں۔ اوجز المسالک ایک کتاب انہوں نے لکھی عربی زبان میں۔ تو اس وقت کے جو امام کعبہ تھے وہ کہنے لگے کہ اگر حضرت آپ نے ساتھ حنفی نہ لکھتے تو میں برملا کہہ دیتا کہ یہ شخص حنفی مسلک کا ہے، کیونکہ جتنے دلائل انہوں نے لکھے ہیں اتنے دلائل ہمارے پاس بھی نہیں ہیں احادیث مبارکہ سے۔ جس شخصیت کی دوسرے مسلک کا آدمی تعریف کر رہا ہے تو اس نے کتنی محنت کی ہوگی۔ تو میرے واجب الاحترام دوستوں بزرگوں، میں عرض کر رہا تھا کہ تزکیہ نفس کی ابتدا نماز سے ہوتی ہے، اور جس شخص کی نماز صحیح ہو گئی وہ کامیاب ہو جاتا ہے، اور جس شخص کی نماز کمزور رہ گئی وہ اپنے لیے کوشش کرے کہ اس کی نماز صحیح ہو جائے۔ دنیا میں اس کو موقع ہوگا کہ وہ اپنی نمازوں کو درست کر لیں، دنیا سے جانے کے بعد
دوبارہ موقع نہیں ملے گا۔ تو اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ تمام حضرات کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ عید کا طریقہ سماعت فرما لیں۔ 2 رکعت نماز عید الفطر واجب۔ پہلی تکبیر میں ہم نے ہاتھ باندھ دینے ہیں اور ثنا پڑھنی ہے۔ پھر اس کے بعد پہلی تکبیر ہوگی تو ہاتھ چھوڑ دینے ہیں، دوسری تکبیر پر پھر ہاتھ چھوڑ دینے ہیں، تیسری تکبیر پہ ہاتھ باندھ لینے ہیں۔ پھر جو ہے دوسری رکعت تک اسی طرح نماز پڑھنی ہے جس طرح عام نماز ہم پڑھتے ہیں۔ پھر دوسری رکعت میں تلاوت کے بعد، سورت پڑھنے کے بعد پہلی تکبیر میں ہاتھ اٹھانے ہیں اور ہاتھ کو چھوڑ دینا ہے، دوسری میں بھی اسی طرح ہاتھ چھوڑ دینے ہیں، تیسری میں بھی چھوڑ دینے ہیں، چوتھی رکعت میں رکوع میں چلا جانا ہے اور باقی آخر تک نماز اسی طرح ہے۔ اور خطبہ سننا واجب ہے، خطبہ سننے کے بغیر کوئی آدمی نہ جائے۔ صفحہ درست فرما لیں۔